اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی تعلیمات کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ انعام کا شان نزول اور اس کا خلاصہ۔ عزیز ساتھیو، سورہ انعام قرآن کریم کی پہلی مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارک کی 165 آیات ہیں، 3055 الفاظ، 12418 حروف اور 20 رکوع ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ سورہ مبارک مکہ مکرمہ کے مین مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ انعام قرآن کریم کی 6ٹھی سورت ہے اور آسمانی نزول کے لحاظ سے اس سورہ مبارک کا 55واں نمبر ہے۔ اس سورت کا نام سورہ انعام کیوں رکھا گیا؟ انعام کے عربی الفاظ یعنی جانور ہے اور اس سورہ مبارک میں جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارک کا نام سورہ انعام پڑا، کیونکہ عرب لوگوں کے خیالات جانوروں مویشیوں کو لے کر بہت ہی غلط ہوا کرتے تھے۔ مختلف طریقوں سے انہوں نے جانوروں مویشیوں کو حلال حرام کرنے کے اصول بنا رکھے تھے، اور پھر اس سورہ مبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جانوروں مویشیوں کے بارے میں ہدایت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند آیاتوں کے علاوہ باقی ساری سورہ انعام مکمل ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس سورہ مبارک کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے آئے، سبحان اللہ۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ انعام قرآن کریم کی افضل اور اعلیٰ صورتوں میں سے ہے، اور ایک روایت میں آپ اسے قرآن کا مغز قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سورہ مبارک کے جو دلائل ہیں توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے انتہائی پرمغز ہیں۔ بعض روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ یہ سورت جس بھی مریض پر پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اسے شفا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا کہ اس سورہ مبارک کے اندر عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا میں کمزور لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے، اس لیے اس سورہ مبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے مظلوم لوگوں کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور مکہ کے جو ظالم اور باطل لوگ تھے جس کے نتیجے میں وہ مختلف خیالات میں مبتلا تھے، اس سورہ مبارک میں ان کی تربیت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کی کچھ نشانیاں بھی اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس سورہ مبارک میں توحید کی کئی دلیلیں بیان کی گئی ہیں جس کی تعداد تقریباً 10 کے قریب ہے۔ اس میں پہلی دلیل ہے دلیل ربوبیت، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور پالا، انسانوں پر نعمتیں کی، اللہ تعالیٰ کے احسانات انسانوں پر ان گنت ہیں۔ اور دوسری دلیل دلیل قدرت، یعنی آسمانوں، سیاروں، ستاروں کے علاوہ ہزاروں مخلوقات ہیں، ان کو پیدا کرنا، پہاڑ سے اونٹ پیدا کرنا، سمندر، خشکی، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے جنگلات، ہوا، پانی، طرح طرح کے پھل، دنیا میں اربوں کھربوں انسان، ان کے بدلتے ہوئے چہرے، دنیا میں لوگوں کی طرح طرح کی زبانیں، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کے منظر ہیں۔ ایک اللہ ہے جس نے انسانوں کے لیے دنیا میں ہر چیز کو پیدا کیا تاکہ انسانوں کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ رہے اور اچھی زندگی گزارے، اور ایک انسان ہے جو دنیا میں لڑائی جھگڑے، خون خرابہ، فتنہ فساد اور طرح طرح کے غلط کاموں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پوری طرح سے بھول چکا ہے، اور اس اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب اس سورہ مبارک میں تیسری دلیل انسانی فطرت بیان کی گئی ہے، یعنی دنیا میں جب انسان سخت مشکلات میں، زلزلوں میں، طوفان میں، سیلاب میں، اندھیروں میں پھنس کے سامنے موت کو پاتا ہے تو اس وقت انسانی فطرت اللہ رب العزت کو یاد کرتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا تو اس وقت اپنی دنیا میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تھا، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو اب اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا کہ یا اللہ اب تو ہی بچا لے۔ اور ایسے ہی چوتھی دلیل نظم کائنات، قرآن کریم میں یہ دلیل مختلف جگہوں پہ آئی ہے، یعنی آسمان زمین صدیوں سے اپنی جگہ پر قائم ہے، تو زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنی اپنی جگہ پر کیسے قائم رکھا ہے اور پوری کائنات کو کیسے چلا رہا ہے، یہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پانچویں دلیل انسانی تاریخ و انسانی روایات، یعنی انسانوں کی قدیم زندگی اور آسمانی کتابیں۔ دنیا میں انسانوں کے آپسی لڑائی جھگڑے، جہالت، گمراہی، شرک میں مبتلا ہونا، کمزوروں پر ظلم کرنا، گنڈا گردی، قوموں کی آپسی رنجشیں، اور کئی انسانوں کا توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو للکارنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف عذابوں میں ڈال کر ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا۔
یہ کئی ساری تاریخیں ہیں انسانوں کی دنیا میں۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ جن عظیم شخصیتوں کو لوگوں نے اپنی طرف سے خدائی اختیارات دے رکھے تھے، خود ان عظیم شخصیتوں کے حالات اور تاریخ کو پڑھا جائے تو وہ سب اپنی اپنی مشکلاتوں اور آزمائشوں کا حل اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اور اللہ ہی انہیں آزمائشوں سے نکالا کرتا تھا۔ تو جب خود مقدس ہستیاں، جن کو لوگ مشکل کشا، حاجت روا کہا کرتے تھے، جب وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو دوسروں کی حاجتیں وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ساتویں دلیل یہ ہے کہ جن کو معبود کہا جاتا ہے ان میں ایسا کوئی بھی نہیں جو نفع نقصان کا مالک ہو، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی طریقے سے آٹھویں دلیل جو زوال پذیر ہے، سورج، چاند، ستارے وہ بھی زوال پذیر ہیں، وہ بھی طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، وقت مقرر پہ آتے ہیں اور وقت مقرر پہ جاتے ہیں۔ یہاں دنیا میں ایسے پیر فقیر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور واپس لیا، اور لوگ ان کے آستانوں پر جا کے سر پٹک پٹک کے رو رو کے ان سے مانگتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو جو دنیا کی ہر مخلوقات تک رزق پہنچانے والا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، یا زمین کے نیچے کوئی کیڑا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اسے بھی رزق پہنچاتا ہے۔ نویں دلیل یہ ہے کہ جن فرعون جیسی ہستیوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا رکھا تھا، جنہیں لوگ اپنا خدا مانا کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں بھی غرق کر دیا۔ اسی طرح سے 10ویں دلیل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی فیملی بھی ہے، اور قرآن کریم نے یہ دلیل صاف صاف دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سورہ مبارک میں یہ دلیل توحید کے حوالے سے ہیں، اور اس سورہ مبارک میں کچھ دلائل رسالت کے حوالے سے ہیں جو رسولوں کے حوالے سے دی گئی ہیں۔ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ ہے، مگر اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ انسان جو سب کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جو شادیاں کرتے ہیں، جو چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے بازار جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے۔ تو سورہ انعام میں عقیدے رسالت کے حوالے سے اور اس حوالے سے مزید ان سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں جن میں کچھ دلائل تو رسالت کے ثبوت پر ہیں، اور کچھ دلائل اس بات پر بھی ہیں کہ انسانوں میں سے ہی رسول ہونا کیوں ضروری ہے۔ فرشتوں میں سے کوئی اللہ کا رسول بن کے کیوں نہیں آیا، جنات میں سے کوئی اللہ کا رسول بن کے کیوں نہیں آیا۔ اس سورہ مبارک میں ان ساری باتوں کا جواب دیا گیا ہے، اور کچھ دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بھی دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے ظاہری خلیات اور ظاہری جسم کے لیے اتنے اسباب پیدا کیے ہیں، تو انسان کا جو اندر کا انسان ہے، جو اس کی روح ہے، اس کے نظام کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے بھی لازماً اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام ملتا ہے رسولوں سے۔ اس سورہ مبارک میں اسی حوالے سے دوسری دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں ایسی کئی قومیں گزری ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، جس کے بدلے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ نبوت و رسالت برحق ہے۔ انبیاء کرام کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سچائی، امانت داری، طہارت و صفائی، عدالت و حق کی گواہی، عزم و یقین کے ساتھ خوف و خطرے کے بغیر حق کی دعوت دینا، غیب کی سچی خبریں بتانا، لوگوں کو سچ بولنے کی ہدایت دینا، کمزوروں اور بے سہاروں کا سہارا بننا، یہ سب نبوت و رسالت کے دلائل ہیں۔ اس سورہ مبارک میں ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہوگا، اور دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد کیسے پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو منتخب فرمایا، اپنا رسول بنایا، اور انہی رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں تک دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا اور زندگی کا اصل مقصد بتایا۔ اب سورہ انعام میں یہ بھی ایک سوال بیان کیا گیا ہے، جنات میں سے یا فرشتوں میں سے انبیاء کیوں نہیں آئے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ چلو انسانوں میں سے اگر رسول نہ بھیجے جاتے تو خود بتاؤ کہ کس مخلوق سے بھیجے جاتے، اور اگر کہو گے کہ جنات میں سے بھیجے جاتے تو انسانوں کو جنات نظر ہی نہیں آتے، اور اگر جنات نظر آ بھی جاتے تو انسان جنات کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے، کیونکہ جنات کی صورت ہی اتنی ڈراؤنی بنائی گئی ہے۔ اور اگر کہو گے کہ جنات کو انسانی شکل میں پیغمبر بنا کے بھیجا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ انسانوں میں سے ہی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اور اگر تم کہو گے کہ پیغمبروں کو نورانی مخلوق
यानी फरिश्तों में से पैगंबर बना के भेजा जाए, तो उसके अंदर भी ठीक वही सवाल पैदा होते हैं कि फरिश्ते अगर अपनी शक्ल में जाहिर हो जाएं तो इंसान फरिश्तों का नूर देखते ही बेहोश हो जाए। और इस बात की गवाही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहली दफ़ा देखा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नूर देख के बेहोश हो गए थे। तो इससे ये मालूम हुआ कि फरिश्तों को असल सूरत में देखना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। तो लाजिम है कि फरिश्तों को भी अगर नबी बना के लोगों के बीच भेजा जाए तो वो भी इंसान की ही शक्ल में आएगा। और जब फरिश्तों को भी इंसान की शक्ल में आना हुआ तो बेहतर है कि इंसानों में से ही अल्लाह के खास इंसानों को नबूवत दी गई। तो सूरह अनाम में ये दलाइल इस बात के लिए बयान किए गए हैं कि नबी इंसानों में से ही क्यों भेजे गए। सूरह अनाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के कुछ दलाइल भी बयान किए गए हैं। मसलन ये कि कोई शख्स अपनी किताबों में अपनी बात नहीं करता बल्कि वो हमेशा अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की नफ़ी करता है। लेकिन कुरान करीम को अगर आप देखें तो इसमें बाज़ औक़ात अंबिया किराम बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशतर तकाज़े से जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं उन पर तनबीह की गई है, बल्कि कई मकामात पर तनबीह की गई है। सूरह अनाम की आयत नंबर 35, आयत नंबर 52, आयत नंबर 54, आयत नंबर 107, आयत नंबर 108 जंग बदर के हवाले से जो आयत नाजिल हुई हैं उनको देखें। ये इस बात की दलील है कि कुरान करीम अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कलाम है। अजीज साथियों, इस सूरह मुबारक में दलाइल आखिरत भी बयान किए गए हैं। एक दलील ये बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ को जोड़े जोड़े में पैदा फरमाया, जैसे ज़मीन आसमान, मर्द औरत, जिंदगी मौत, अंधेरा रोशनी। जैसे वजूद की जोड़ी अदम है, दिन की जोड़ी रात है, और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया की जोड़ी आखिरत को बनाया है। और इसी तरह एक और दलील ये भी बयान की गई है कि आसमान और ज़मीन में कोई भी ऐसी मखलूक दुनिया में नहीं थी और अल्लाह ताला ने ऐसी सारी चीज़ों को अदम से वजूद में लाया और उसके बाद ये सिलसिला मुसलसल रवां दवां है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों के अलावा जानवर, पहाड़, पेड़ पौधे, फल, अनाज, हवा पानी को अदम से वजूद में लाया। एक बेजान अंडे से जिंदा चूजे को और जिंदा मुर्गी से बेजान अंडे को पैदा फरमाया। एक दिन ख़त्म होता है तो अल्लाह ताला अगले दिन नई सुबह को पैदा फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इन सारी चीज़ों को अदम से वजूद में ला सकता है तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा करके हिसाब भी लेगा कि दुनिया में कौन क्या कारनामे करके आया है। आज दुनिया में जो लोग इंसान होके जानवरों वाले काम करते हैं, मासूम लोगों का खून पानी की तरह बहा रहे हैं, लोगों से उनका सुकून छीन रहे हैं, और वो लोग ये बात भूल बैठे हैं कि आखिरत में इसका हिसाब भी देना होगा। तो इसलिए दुनिया में हर इंसान अकीदाए आखिरत पर यकीन रखे और दुनिया में नेक और अच्छे काम करे जिनमें अल्लाह ताला की भी रज़ा हो। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ दुनिया ही है और आखिरत पर यकीन नहीं रखते, तो वो ये सोच लें कि उनकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद। तो इस सूरह मुबारक में ये कुछ दलाइल तौहीद के हवाले से, आखिरत के हवाले से और रसालत के हवाले से है। और इस सूरह मुबारक में इसके अलावा कुछ अहकाम और कुछ असूल शरीयत भी बयान किए गए हैं। और इसी तरह इस सूरह मुबारक में जायज़ और नाजायज़ के बारे में भी बयान किया गया है। और अगर कोई अमल अक्सर और बेशतर गुनाहों का सबब बन जाता हो, गुनाहों की तरफ ले जाता हो, गलत चीज़ों की तरफ ले जाता हो, तो उसे खुद से ही मना कर दिया जाए। इसी तरह से इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 59 में फरमाया गया है कि इल्म गैब अल्लाह ताला के पास है और दुनिया में कोई भी इल्म गैब से वाकिफ़ नहीं है। इसी तरह आयत नंबर 103 में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला दुनिया के सारे लोगों को देखता है, लेकिन किसी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात को मुकम्मल अहदा कर सके, ये मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 130 और इसके अलावा भी आयतों से मालूम होता है कि कुरान करीम के जैसे इंसान मुखातिब हैं वैसे ही जिन्नात भी कुरान करीम की शरीयत से मुखातिब हैं। लिहाजा जन्नत और जहन्नम का जो फैसला है वो भी इन दोनों का होगा। इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 162 और आयत नंबर 163 में इखलास पैदा करने की तलकीन की गई है कि हर इंसान को अपने अंदर इखलास पैदा करना चाहिए। यानी हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में जो भी काम करूं उसमें अल्लाह ताला की रज़ा हो। इसके अलावा इस सूरह मुबारक में अदालतों का असूल भी बताया गया है कि इंसान जब भी अदालती निज़ाम कायम करे तो वो अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अदालतों को कायम करे ताकि दुनिया में बेगुनाहों को इंसाफ मिले और गुनहगारों को उनके किए हुए गुनाहों की सज़ा मिले। इसके अलावा इस सूरह मुबारक में माशरती अहकाम भी बयान किए गए हैं कि दुनिया में मासूमों का कत्ल ना करो और औलाद के लिए हुक्म दिया गया है कि अपने वालदेन के साथ हुस्न सलूक करो, बेहयाई के कामों से दूर रहो,
नाहक कत्ल से बचो, यतीमों का माल दबाने से खुद को बचाओ, कारोबार करते वक्त नाप तोल में कमी ना करो, मायदे हमेशा पूरे करो, अदलो इंसाफ से काम लो, दुनिया में बुरे कामों से दूर रहो और हर एक को सलाम करने में पहल करो। अजीज़ साथियों, आखिर में मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सूरा अनाम को तर्जमा के साथ पढ़ो और समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इंसानों से क्या चाहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दुनिया में अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचाए और महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।